محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی آپ کو وہ ہر چیز لٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھین گئی تھی، بے شمول محبت، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات مشکل لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ جب انسان اپنی خواہشوں اور ضرورتوں پر قابو پا لیتا ہے تو اسے کبھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو، آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جب لگے ہر دروازہ بند ہو گیا تو یاد رکھنا دروازے تم پر ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ یہ مایوسی کب تک، یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بے مول نہ کرو کہ لوگ آپ پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ معلوم ہے جو سکون سجدے میں ملتا ہے وہ محل میں بھی میسر نہیں، کیونکہ سجدہ کرتے وقت ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا۔ تمہارا ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، ٹوٹتے بھی وہی ہیں جن کو اللہ نے جوڑنا ہوتا ہے۔ جب ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کر سجدے میں رو لیا کرو۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی توہین کر رہے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔ اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دونوں طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کا اور میرا اس دنیا میں آنے کا؟ اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں۔ نصیب کا موازنہ پریشانی پیدا کرتا ہے۔
अपना नसीब कबूल कीजिए। अल्लाह के एख्तियार पर कभी क्या का सवाल नहीं उठाते। क्या बहुत बड़ा एतराज़ है? क्या वो मेरी मदद करेगा? क्या वो मुझे माफ़ करेगा? क्या वो मुझे सुनता है? क्या वो अल्लाह हमेशा मौजूद रहा है। वो कभी क्या नहीं होता। इस लफ्ज़ को अपने दिल से निकाल दो। अल्लाह की सिफ्त पर क्या नहीं लग सकता। वो तो कुन कहता है और फायाकुन हो जाता है। क्या सवाल शक को तो पैदा ही नहीं किया गया? क्या शक को शैतान ने बनाया और इंसान के हाथ में पकड़ा दिया? कुछ रिश्तों में गुंजाइश इतनी रह जाती है कि उनसे अलग होना बेहतर है। जिस इंसान में आजिज़ी होती है वो यकीनन बुलंदी पर होता है। दूसरों की हर बात या हरकत को दिल पे ना लिया करें। वो आपके मुतल्लिक इतना ज़्यादा नहीं सोचते जिस कदर आप सोचते हैं। हमारी ज़िंदगी से किसी का चले जाना इतना तकलीफ़दा नहीं होता जितना उसके चले जाने के बाद भी हमारे दिल में उसकी मोहब्बत का ठहर जाना अज़ियत देता है।